قبیلہ قریش کا ایک جوان میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مگر ایک بات مجھ سے نہیں مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ صحابہ سنتے ہی سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھا کر بٹھا دیا اور اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور کمال شفقت سے مخاطب ہوئے۔ اس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کتنے ظالم ہو، تمہیں بارگاہ رسالت کے آداب کی خبر نہیں، اتنی بڑی جسارت، تم کتنے بے شرم ہو، بے حیا ہو، یہ نہیں فرمایا۔ اگر آج کا کوئی خشک مزاج مبلغ ہوتا یا نام نہاد عالم دین ہوتا تو اسے اپنے قریب بٹھانا تو درکنار، اپنے سامنے نہ آنے دیتا، دھکے دے کر باہر نکال دیتا کہ تمہاری اتنی ہمت، یوں بے باکانہ گفتگو کر رہا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرو گے؟ عرض کرنے لگا کہ آقا کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو پھر کیا اپنی بہن کے ساتھ کرو گے؟ اس نے عرض کیا آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر اپنی خالہ، پھوپھی، اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہو؟ الغرض یہ کہ سب قریبی رشتہ دار خواتین کے بارے میں پوچھا، سب کے بارے میں پوچھا اور بالواسطہ سمجھا دیا کہ جس خاتون کے ساتھ تم بدکاری کا ارادہ رکھتے ہو وہ تیرے ہی کسی مسلمان بھائی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی ہوگی، اور اگر کسی مسلمان بھائی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف بدکاری کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دراصل اپنی ماں، بہن، بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ وہ نوجوان شرمسار ہو گیا، ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ اس کے گھٹنے آقا کے گھٹنوں کو ٹچ کرنے لگے، مس کرنے لگے۔ ارے کتنا خوش نصیب تھا وہ جوان، گناہ کی خواہش لے کر آیا مگر رحمت للعالمین نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھ دیا اور 3 دعائیں فرمائی۔ اے اللہ اس نوجوان کے تمام گناہ بخش دے اور اس کے اندر سے گناہوں کی خواہش کو ختم کر دے اور اس کے دل کو گناہ کے وسوسے سے پاک کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں وہ جوان جب بارگاہ نبوی سے اٹھ کر چلا گیا پھر مرتے دم تک اس کو ہم نے کسی پر بری نظر ڈالتے نہیں دیکھا، اس کی نظر ساری زندگی جھکی رہی۔